رات کا وقت تھا۔ شہر کے آسمان پر بادلوں نے چاند کو یوں ڈھانپ رکھا تھا جیسے کسی نے روشنی کو قید کر لیا ہو۔ ہوا میں نمی اور خاموشی تھی، وہ خاموشی جو چیخنے سے پہلے کی ہوتی ہے۔ سڑک کے کنارے بجھتی لائٹوں کے نیچے ایک تنہا شخص چلتا جا رہا تھا۔ اس کا نام زاہد تھا۔ زاہد ایک عام سرکاری ملازم تھا، مگر اس کی زندگی معمولی نہیں رہی تھی۔ پچھلے 4 مہینوں سے اس کا بڑا بھائی کامران لاپتہ تھا۔ پولیس نے تلاش کی مگر کچھ نہ ملا، جیسے وہ زمین نگل گئی ہو یا آسمان لے گیا ہو۔ ماں دن رات قرآن پڑھ کر دعا کرتی، مگر زاہد کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ کامران کے لاپتہ ہونے سے 2 دن پہلے زاہد کو ایک عجیب سا خط ملا تھا، جس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا: اگر میں لوٹ نہ سکوں تو اندھیرا مت دیکھنا، وہ تجھے بھی لے جائے گا۔ اس نے خط سنبھال کر رکھ لیا تھا، مگر اب وہ جملہ ہر رات اس کے ذہن میں گونجتا ہے۔ ایک دن اسے اطلاع ملی کہ شہر کے پرانے علاقے میں ایک ویران مکان کے قریب کسی نے کسی شخص کو دیکھا ہے جو کامران جیسا لگتا ہے۔ زاہد فوراً وہاں پہنچا۔ وہ مکان پرانا اور ٹوٹا ہوا تھا، دروازے پر زنگ اور دیواروں پر کالے دھبے جیسے کسی نے جلایا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی عجیب سا بوجھ محسوس ہوا، جیسے ہوا میں سانس رک گئی ہو۔ کمرے کی دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں، ان پر گرد جمی ہوئی تھی۔ ایک تصویر میں کامران مسکرا رہا تھا، مگر پیچھے ایک سائے جیسا دھندلا وجود دکھائی دے رہا تھا۔ زاہد کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی دوڑ گئی۔ وہ مڑ کر باہر نکلنا چاہتا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آہستہ سے پکارا، زاہد! یہ کامران کی آواز تھی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آواز پھر آئی، مجھے اندھیرے سے بچا لو۔ زاہد کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ اس نے جیب سے لائٹ نکالی اور آگے بڑھا۔ مکان کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، دروازہ بند، مگر نیچے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ دھکیلا، زنگ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اندر اندھیرا، دیواروں پر پرانی تحریریں، کچھ عربی، کچھ انجان لفظ۔ کمرے کے بیچ میں ایک کرسی پڑی تھی، جس پر کسی کے ہاتھ بندھے تھے۔ وہ قریب گیا تو دل رک سا گیا۔ وہ کامران تھا، مگر اس کی آنکھیں بند، ہونٹوں پر ایک عجیب سا سکون۔ زاہد نے لرزتی آواز میں پکارا، بھائی! جواب میں صرف خاموشی۔ اس نے ہاتھ کھولے، مگر جیسے ہی اس نے کامران کے کندھے کو چھوا، اس کے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی اور اچانک کمرے کی لائٹ خود بخود جل اٹھی۔ دیوار پر لکھا تھا، جسے اندھیرا چھو لے وہ روشنی میں زندہ نہیں رہتا۔ زاہد کے دل میں خوف کی ایک لہر اٹھی۔ اس نے کامران کو سہارا دے کر باہر لانے کی کوشش کی، مگر اس لمحے کامران نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں میں خالی پن تھا، جیسے کوئی اور اندر سے جھانک رہا ہو۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مگر وہ مجھے جانے نہیں دیتا۔ زاہد نے چیخ کر کہا، کون؟ کامران کے ہونٹ ہلے، وہ جو روشنی کھا جاتا ہے، اور پھر اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ زاہد نے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے کی دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگیں، ایک نہیں کئی آوازیں، جیسے سینکڑوں لوگ کسی گہرے کنویں سے بات کر رہے ہوں۔ ہم سب روشنی میں مر گئے، اندھیرا ہمیں کھا گیا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گیا، مگر آوازیں کم نہ ہوئیں۔ اچانک کسی نے پیچھے سے زور سے کھینچا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ شہر کے اسپتال میں تھا۔ پولیس والے کھڑے تھے،
تم خوش قسمت ہو، پرانے مکان میں تمہیں بے ہوش پایا گیا۔ تمہارے بھائی کی لاش بھی ملی ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ وہ 3 مہینے پہلے مر چکا تھا۔ اس کی لاش کو کسی نے تازہ کپڑوں میں لپیٹا ہوا تھا، جیسے کل دفنائی ہو۔ زاہد کے لب کانپنے لگے۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ گھر پہنچ کر اس نے وہ پرانا خط دوبارہ نکالا۔ اب اس پر ایک اور جملہ ابھرا ہوا نظر آیا جو پہلے نہیں تھا۔ اگر میں چلا جاؤں تو مت آنا، کیونکہ وہ اب تجھے دیکھ رہا ہے۔ زاہد نے خط زمین پر پھینکا، مگر ہوا کا جھونکا آیا اور وہ خط دیوار سے جا لگا۔ دیوار پر لگی کامران کی تصویر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زاہد خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ اگلے دن اس نے ماں سے کہا کہ وہ شہر چھوڑنا چاہتا ہے، مگر ماں نے صرف اتنا کہا، بیٹا رات کو کمرے سے باہر مت نکلنا، تیری آواز میں اب اس کی سانس ہے۔ رات گزری مگر نیند نہ آئی۔ 2 بجے کے قریب زاہد نے کمرے کی کھڑکی کے باہر دیکھا۔ ایک سایہ کھڑا تھا جس کا چہرہ کامران جیسا تھا۔ وہ دروازے کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، زاہد میں روشنی میں نہیں آ سکتا، تو آ جا، اور پھر وہ دھند میں غائب ہو گیا۔ زاہد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ قرآن کے قریب گیا، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا اس کے اندر سے مٹی جھڑنے لگی۔ مٹی میں سے ایک چھوٹا سا کانٹا گرا جس پر اس کے بھائی کا خون جمع ہوا تھا۔ اس نے وہ کانٹا اٹھایا اور اسی لمحے کمرے کی بتی بجھ گئی۔ اندھیرا چھا گیا، مگر اندھیرے میں کسی نے آہستہ سے کہا، تو آ گیا، اور پھر وہی آواز، وہی سانس، وہی سکون، جیسے کسی نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا ہو۔ اگلی صبح زاہد کا دروازہ اندر سے بند ملا۔ پولیس نے دروازہ توڑا، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ صرف ایک خط میز پر رکھا تھا۔ میں اپنے بھائی کے پاس چلا گیا۔ اندھیرے میں اب روشنی نہیں۔ ماں پاگلوں کی طرح روتی رہی۔ پولیس نے رپورٹ بند کر دی۔ دونوں بھائی لاپتہ، مکان خالی۔ مگر شہر کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس مکان کے قریب رات کے وقت 2 آوازیں آتی ہیں۔ ایک کہتی ہے مجھے اندھیرے سے بچا لو، دوسری جواب دیتی ہے میں آ گیا ہوں، اور جب کبھی کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کسی نے اس کے کان کے قریب آ کر آہستہ سے سرگوشی کی ہو، اندھیرا تجھے بھی دیکھ رہا ہے۔